السلام علیکم ناظرین، نور رمضان کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ میں اور رمشا حاضر ہیں۔ ناظرین، 21 رمضان المبارک کا یہ دن جو کہ آل محمد پر بہت کڑا گزرا۔ آل محمد خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصائب و علم اور سختیاں برداشت کرنے میں اور سختیاں برداشت کرنا اس خاندان کے لیے کوئی نئی بات نہیں، لیکن آج جو ہستی ان کے درمیان سے ظاہری طور پر پردہ کر کے جا رہی ہے، اس کے بعد پھر آل محمد کو بہت مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اپنی چادر کی فکر کرنا پڑی۔ اس کے بعد پھر کربلا بپا ہوئی۔ اس کے بعد پھر شام کے بازاروں میں آل نبی کو برہنہ سر ہاتھوں میں رسن باندھے چلایا گیا، پھرایا گیا، تانے دیے گئے، الزامات و تہمات لگائی گئی۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آج کے دن ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کر گئے۔ 19 رمضان کی شب ایک لعین نے ان پر ایسا کاری وار کیا کہ زہر آلود خنجر سے ان پر جو وار ہوا، 3 دن تک اس کی تکلیف برداشت کی، اور 21 رمضان المبارک اور ہماری آج کی نشست اسی سلسلے میں ہے۔ ناظرین، آج ہم ذکر علی بھی کریں گے، آج ہم اسباب شہادت بھی بیان کریں گے، فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی بیان کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی جائے گی کہ اس اسلام کی اس عظیم ہستی، بلکہ میں کہوں گا انسانیت کی اس عظیم ہستی کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے بھی کچھ شفاعت کا سامان مہیا کر سکیں۔ عشرہ نجات میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور ایسی بہت کم ہستیاں ہیں ہماری تاریخ میں کہ جن کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے لیے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ذات اگر ہے تو پھر وہ علی ابن ابی طالب کی ہے۔ آج کے مہمان گرامی، ان سے میں آپ کا تعارف بھی کرواؤں گا۔ ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے ناظرین، اور جب وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوں گے، اور سود و سلام کا جو سلسلہ ہے وہ بھی آج ذرا کثیر تعداد میں ہماری کوشش رہے گی کہ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ وقفہ لیں گے ناظرین مختصر سا، اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ حاضر ناظرین، پوری کائنات میں سمجھتا ہوں آج غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ آج کے دن ان کا امیر ان سے چھین لیا گیا۔ امیر المومنین آج کے دن جو ہے وہ ظاہری طور پر پردہ فرما گئے۔ ذکر ہوگا جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا، اور اس ذکر کے لیے ہمارے ساتھ جو ہستیاں یہاں پر موجود ہیں ان کا میں آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے ایک نامور شخصیت، اور علم کے حوالے سے تو وہ ید طولہ رکھتے ہی ہیں، وہ ان کا انداز بیاں بھی منفرد ہے، سخنور ہے ماشاءاللہ سے۔ جناب علامہ محمد امین شہیدی صاحب، بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے وقت نکالا۔ اور دوسری اہم شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علم کے حیثیت سے، اور ان کو ہم سنتے بھی رہتے ہیں ٹیلی ویژن پر، دیگر محافل میں بھی، جناب علامہ حسین نجفی صاحب، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ہمارے ساتھ سود و سلام کی چونکہ یہ آج جب بھی کسی کا غم منایا جا رہا ہو، اور خاص طور پر جب محمد و آل محمد کا غم اور اس پر بات کی جا رہی ہو کہ ان پر کس قدر مصائب و علم ٹوٹے، تو سود و سلام لازمی جزو ہوتا ہے ایسی نشست کا۔ تو ملک کی نامور شخصیت جناب حامد علی خان صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور بھی ہمارے ساتھ جو آہستہ آہستہ مہمان آتے جائیں گے ان کا تعارف آپ کو کرواتا جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ ناظرین گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں، میں چاہوں گا کہ میر انیس کا کلام، اور ایک 5th جنریشن جو چلتی آئی، 5ویں پشت تک انہوں نے مدح سراہی بھی کی، انہوں نے غم بھی بیان کیا، اور جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جو طریقہ میر انیس نے اپنایا اہل محمد کی فضائل کے بیان کرنے کا یا ان کے مصائب کے بیان کرنے کا، وہ منفرد رہا۔ سید شفاعت حسین ہمارے کو ہوسٹ بھی ہیں، ہمارے کولیگ بھی ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اگر ان کا کلام ہمیں کچھ پڑھ کے سنائیں تاکہ اسی سے ہم آج کے نشست کا آغاز کریں۔ بہت شکریہ۔ 19ویں تاریخ کو لکھی ہے یہ اخبار، مسجد میں گئے بہر عبادت شہ ابرار، جب سجدہ اول میں گئے حیدر قرار،
قاتل نے لگائی سرے پر نور پر تلوار، سر ہو گیا دو ٹکڑے محمد کے وسیع کا، پھر دوسرے سجدے کو اٹھا سر نہ علی کا، دریا کی طرح خون ہوا زخموں سے جاری، مسجد میں تڑپنے لگا وہ عاشق باری، طاقت نہ سنبھلنے کی رہی غش ہوا طاری، سر پیٹ کے سب کرنے لگے گریہ و زاری، افلاک پہ سر پیٹ کے جبریل پکارے، فریاد ہے ظالم نے ید اللہ کو مارا، سر ہو گیا سجدے میں نمازی کا دوپارہ، ہے غرق بخوں برج امامت کا ستارہ، ماتم کا ہوا جوش صفے جن و ملک میں، فرق آیا ضیائے ماہ و خورشید و فلک میں، مارا اسے جو زینت افلاک و زمیں تھا، مارا اسے جو خاتم قادر کا نگیں تھا، مارا اسے جو راز امامت کا امیں تھا، مارا اسے جو شہنشاہ دین تھا، اللہ اللہ اللہ۔ پہنچاتا تھا جو روزہ کشائی فقراء کو، ان روزوں میں زخمی کیا مہمان خدا کو، کوفہ میں یکا یک ہوئی اس خبر کی تشہیر، سر پیٹتے مسجد میں گئے شب برو شبیر، روتے تھے جو لوگ ان سے یہ کی دونوں نے تقریر، ہے کون عدو جس نے لگائی ہے یہ شمشیر، ہم دیکھ لیں مہر رخ تابان علی کو، دو بہر خدا راہ یتیمان علی کو، شہزادوں کے منہ دیکھ کر خلقت نے جو دی راہ، ڈوبے ہوئے خون میں نظر آئے اسد اللہ، اماموں کو سر پر سے پٹک دونوں نے کی آہ، اور گر کے لگے آنکھوں سے ملنے قدم شاہ، چلاتے تھے بیٹوں کی کمر توڑ چلے آپ، دکھ سہنوں کو دنیا میں ہمیں چھوڑ چلے آپ، بیٹوں کی جو رونے کی صدا کان میں آئی، تھے غش میں مگر چونک کے آواز سنائی، کیوں روٹتے ہو کیوں پیٹ کے دیتے ہو دہائی، ہوتی نہیں کیا باپ سے بیٹوں کی جدائی، تھا تنگ بہت فرقہ آدھا کے ستم سے، دنیا کے میں اب چھوڑ گیا رنج و علم سے، غشتاری ہے مسجد سے مجھے لے کے چلو گھر، گھر سے نہ چلی آئے کہیں زینب مضطر، بابا کو اٹھا لائے جو سبطین پیمبر، دروازے پہ روتے تھے حرم کھولے ہوئے سر، خون دیکھا محاسن پہ امام مدنی کا، غل خانہ زہرا پہ ہوا سینہ زنی کا، فرزندوں نے حجرے پہ جو بستر پہ لٹایا، زینب کو پدر کا سر زخمی نظر آیا، چلائی کہ یہ کیا ہے مجھ کو قسمت نے دکھایا، ماں سے چھٹی اب باپ کا بھی اٹھتا ہے سایہ، کیوں دیدہ حق بھی کو نہیں کھولتے بابا، کیسا یہ غشایا کہ نہیں بولتے بابا، سر بھائی جو ٹکراتے تھے گھبراتی تھی زینب، تھے شیر خدا غش میں موئی جاتی تھی زینب، چلاتی تھی سر پیٹ کے اے وائے مقدر، میں باپ کے آگے نہ موئی ہائے مقدر، 2 دن کبھی ہوشیار تھے حیدر کبھی بے ہوش، قاتل کو بھی بھیجا وہی جو خود کیا نوش، ہاں حیدریوں بزم میں رقت کو ہوا جوش، شمع حرم لم یزل ہوتی ہے جو خاموش، دعویٰ ہے اگر تم کو مولائے علی کا، مسجد میں ہو غل ہائے علی کا، چہرے پہ جب حویدہ ہوئے موت کے آثار،
سیدھے ہوئے قبلے کی طرف حیدر کرار، فرزند و اقارب میں لگا چھاتی سے سب کو، دنیا سے سفر کر گئے 21ویں شب کو۔ ناظرین، نور رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں۔ یوم علی کے سلسلے میں آج کی ہم نے نشست یہاں پر رکھی ہے۔ علماء حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ قبلہ امین شہیدی صاحب، فزت برب کعبہ جب ضرب لگتی ہے تو مولا کے منہ سے، ان کے زبان مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ شاید ان کی منزل یہی مقصود تھا ان کو کہ وہ راہ خدا میں شہید ہوں، اور تبھی شاید انہوں نے کہا کہ علی، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس جملے کو سمجھنے کے لیے علی کی معرفت ضروری ہے۔ بے شک، بے شک۔ علی کے بہت سارے اوصاف ہم بیان کرتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، لیکن موت کے حوالے سے یہ جان لیجئے گا کہ موت کی تمنا ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کو موت کی حقیقت کا ادراک ہو۔ بے شک۔ قرآن کریم میں بھی آیا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کر کے دیکھو۔ اللہ، اس لیے کہ موت اصل میں اپنے رب سے اور معشوق ازلی سے ملنے کا نام ہے، بے شک۔ اور امیر المؤمنین اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے کے اس دور تک ہر لمحے موت کی تلاش میں رہے، اللہ، زندگی کی تلاش میں نہیں، موت کی تلاش میں رہے۔ اس لیے جنگ احد کو اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں جنگ احد کا، تو جنگ احد کے خاتمے کے بعد جب بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، تقریباً 74 کے قریب جب شہید ہو گئے، تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی عمر اس وقت 25 یا 26 سال تھی۔ ابھی امام حسن پیدا ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام کی ابھی پیدائش ہوئی تھی، تقریباً اس طرح کا وہ ماحول تھا۔ اب آپ ذرا انداز لگائیں 25 یا 26 سال کے جوان کی امنگیں کیا ہوتی ہیں، اس کی آرزویں کیا ہوتی ہیں، اس کی خواہشات کیا ہوتی ہیں، وہ دنیا کو کس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، مستقبل کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ امیر المومنین اس جنگ کے اختتام میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اشکوں سے روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ایک بار پھر بچ گیا اور میرے دوست شہید ہو گئے۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ زندہ بچ جانے پر رو رہا ہوں۔ اللہ، تو پھر خود فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے بارے میں یہ نوید سنائی تھی کہ اے علی تم بھی شہید ہو جاؤ گے، لیکن میرے ساتھی شہید ہو گئے، میں بچ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹ کر کہتے ہیں کہ اے علی، وہ دن آئے گا جب تم شہید ہو جاؤ گے، تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی اور ریش مبارک خضاب آلود ہوگی، سرخ ہو جائے گی، لیکن جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت تمہارے سر پر، سر اقدس پر جس تلوار سے وار کیا جائے گا وہ خطرناک ترین زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہوگی، اس کا درد بھی انتہائی سخت ہوگا۔ مجھے یہ بتاؤ کیف صبرک، اس وقت تم کیسے صبر کرو گے جب تمہارے سر پر اس طرح کا وار ہوگا؟ جب یہ جملہ سنتے ہیں، یہ تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے اس کے جواب کو، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لیس ھذا من مواطن الصبر بل من مواطن الشکر، اے اللہ کے رسول، اگر میرے سر اقدس پر اللہ کی راہ میں تلوار کا وار ہوتا ہے تو چاہے جتنی بھی تکلیف کا مرحلہ ہو، وہ موقع صبر کا نہیں ہے، وہ موقع تو شکر کا مقام ہے۔ اس لیے علی ابن ابی طالب نے کسی بھی بڑے سے بڑے جنگ میں، بڑی سے بڑی کامیابی پر ایسا کوئی جملہ تاریخ نے نقل نہیں کیا کہ علی نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کسی جنگ میں، خندق جیسے جنگ میں، خیبر جیسے جنگ میں، نہروان جیسے جنگ میں، جمل جیسے جنگ میں، اس سے پہلے، اس کے بعد کسی مرحلے پر، لیکن یہ وہ موقع ہے جس میں علی ابن ابی طالب کی زبان سے سوچا سمجھا شعوری یہ جملہ نکلا کہ آج میں زندگی کے اس مرحلے پر پہنچا ہوں کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ میں اپنا خون اللہ کی بارگاہ میں بہا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے سکتا۔ حضرت، اور دوسری بات یہ نجفی صاحب کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا، اور پھر دوسرا جملہ جو کہا گیا، آپ تصحیح فرمائیے گا میں غلط ہوں، پوچھا اس لائن سے کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟
شفیق شفیق ان کے اس کے بعد کے پھر واقعات تو بھرے ہوئے ہیں جب شربت پیش کیا. حضرت میں چاہوں گا آپ کی زبان سے سنیں. جی ہاں بالکل. اور اس سے پوچھا کہ کیا میں تیرا امام شفیق امام نہیں تھا, کیا میں نے تمہارے پر کرم اور اطعام نہیں کیا تمہیں؟ کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس لعین سے جب بیعت لی تھی تو 3 مرتبہ اس سے بیعت لی, 3 مرتبہ. ایک دفعہ پھر دوسرا کہ آپ پھر پوچھا, اس لعین نے پوچھا کہ آپ دوسروں سے تو جو ہے آپ ایک دفعہ بیعت لے رہے ہیں, مجھ سے 3 مرتبہ بیعت لے رہے ہیں. تو امیر المومنین نے اس وقت پہلے اسے کہا تھا کہ تیرے ہاتھ سے ایک ایسا کام ہونا ہے, اس وجہ سے میں تیرے سے 3 مرتبہ بیعت لے, یعنی اپنے قاتل کا بھی خود سے پتہ تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ جب اس نے ضربت اور یہ وار کیا ہے اور امیر المومنین جب زمین پر گرے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ نے امیر المومنین کے سر کو اپنے جو ہے وہ دامن میں لیا ہے. پھر ایک بوریا منگوایا گیا, ایک چادر سی منگوائی گئی, اس کے اندر امیر المومنین کو رکھا گیا اور گھر کی طرف لے جایا گیا. اور کہ کسی کا جنازہ 1 مرتبہ اٹھا ہوگا, امیر المومنین کا جنازہ 2 مرتبہ اٹھا, ایک دفعہ مسجد سے گھر کی جانب اور پھر گھر سے قبر کی جانب. اور جب گھر کے قریب جب پہنچے ہیں نا تو پھر کہا کہ نہیں اب مجھے جو ہے نا مجھے یہاں پر بٹھا دو اور مجھے پکڑ کے لے جاؤ, کہ میں نہیں چاہتا کہ زینب مجھے اس حال میں دیکھے. نہیں چاہتے تھے. میں کہتا ہوں یا امیر المومنین, آپ اس حال میں زینب کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتے. ایک کربلا کی کبھی دن ہوگا کہ جب زینب ان کشتوں کے اوپر سے گزرے گی, کہ جو شام کے بازاروں میں سے گزرے گی یہ زینب سلام اللہ علیہا. یہ زینب سلام اللہ علیہا جب وارد ہوتی تھی اور مسجد نبوی میں اور زیارت کے لیے آتی تھی تو آگے آگے چل کے ساری کی ساری جو ہے وہ قندیلوں کو خاموش کرتے تھے کہ زینب آ رہی ہے. اور جب گھر جا رہے ہیں اس حال میں بھی کہ سر کے اوپر ضربت لگی ہوئی ہے, پھر بھی کہتے ہیں حسن اور حسین کو کہ مجھے بغلوں سے پکڑ کر گھر لے کر جاؤ, میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس حال میں حضرت میں نے اس طرح آغاز میں یہی کہا تھا کہ جناب امیر کے جانے کے بعد آل محمد پر واقعی کڑا وقت آ گیا, کیونکہ مسلمانوں نے اپنی آنکھیں پھیر لیں, انہوں نے اپنے چہروں پر ایک اجنبیت کا جو ہے وہ ایک پردہ, ایک چادر چڑھا لی. جب تک جناب امیر موجود تھے تب تک حالات اور تھے, پھر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آل محمد. میں اس حوالے سے چند پہلوؤں پر بات کرنا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 23 سالہ رسالت اور نبوت کے اس دور میں جہاں جہاں نبی کو موقع ملا وہاں وہاں علی کے فضائل بیان کیے. سبحان اللہ. جہاں جہاں موقع تھا اس موقع کو ضائع نہیں کیا. بے شک علی, فاطمہ, حسن, حسین, یہ نبی کریم کی گفتگو کا محور ہوا کرتے تھے. اس اعتبار سے جب آپ پنجتن پاک کے فضائل کو دیکھتے ہیں تو شیعہ نے بھی نقل کیا ہے, اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے. اس لیے اگر آپ اس حوالے سے خود صحابہ کرام کی احادیث یا ان کی منقولات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی فضائل علی و آل علی کے حوالے سے کوئی کمی نہیں ہے. بے شک بے شک بے حد و حساب احادیث موجود ہیں. امام نسائی جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے خصائص علی کے نام سے کتاب اس وقت لکھی جب وہ شام گئے. شام جب گئے تو وہاں پر دیکھا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو نعوذ باللہ من ذالک گالیاں پڑ رہی ہیں, گالیاں دی جا رہی ہیں. جب ان گالیوں کی اس بہتات کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ لوگوں کی زبانوں پہ یہ گالیاں چڑھی ہوئی ہیں اس شخصیت کے بارے میں جس کے بارے میں زمین سے کوئی پتھر اٹھاؤ تو نیچے سے فضائل علی کی بوچھاڑ ہو, بے شک اس شخصیت کے بارے میں اس طرح کا ماحول, لہٰذا وہاں پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور انہوں نے پھر جو ہے علی کے فضائل کو جمع کیا نبوی احادیث کی روشنی میں اور صحابہ کرام نے جو احادیث نقل کی تھی ان کی روشنی میں. جمع کرنے کے بعد وہ کتاب تشکیل دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فضائل علی بیان کرتے ہوئے نبی کی زبان کبھی نہیں تھی. اس اعتبار سے مولانا مولوی عبدالحق جو بابائے اردو کہلاتے ہیں, انہوں نے اپنی کسی کتاب میں یہ لکھا ہے, کہتے ہیں کہ میں نے جتنا مطالعہ نبی کریم کی ذات کا کیا ہے اور ان کے کلام کا کیا ہے, مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ نبی کریم آئے ہی تھے علی و آل علی کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے. یہ ایک حقیقت ہے کہ طول تاریخ میں ایسا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اتنی ساری فضیلتوں کے بیان کیے جانے کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی صورتحال اس طرح کی ہے,
امام علی کے ساتھ یہ سلوک ہے، امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کے تابوت پر حملہ کیا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں لقودق صحرا میں پیاسا اور بھوکا شہید کر دیا جاتا ہے۔ علامہ صاحب چاہیں گے اس پر کہ ہم تفصیل سے ان تمام چیزوں پر بات کریں اور درجہ بدرجہ ہم تمام چیزوں کو ڈسکس کریں، اپنے ناظرین تک پہنچائیں، اور تمام باتیں اور حضرت علی کے فضائل کی جس طرح سے آپ نے بات کی ان پر بھی چاہیں گے کہ مزید روشنی ڈالیں، لیکن یہاں پر ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو پہلے ہم بریک لیتے ہیں، جس کے بعد واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ نور رمضان میں ایک بار پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ جس طرح سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں، حضرت علی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، علماء اکرام ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں اور مستقل ہم ان سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم علم حاصل کر سکیں، ساتھ ہی منقبت کا بھی سلسلہ رکھیں گے، کیونکہ حامد علی خان صاحب کو آج ہم نے یہاں پر مدعو کیا کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے بیٹے غلام علی صاحب بھی ہمارے ساتھ، انعام علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم دونوں سے سننے جا رہے ہیں مختلف کلام۔ تو جناب بسم اللہ کیجئے، ہمیں بالکل آغاز کیجئے۔ ہے جیسے خدا ایک، قرآن ایک، نبی ایک، ہے جیسے خدا ایک، قرآن ایک، نبی ایک، وہ میرا علی ایک، علی ایک، علی علی امام ہے میرا، علی امام ہے میرا، میں ہوں غلام علی، علی امام ہے میں ہوں غلام علی، علی امام بنست و منم غلام علی، قسم خدا کی دعا علی ہے، فنا نہیں ہے، بقا علی ہے، قسم خدا کی دعا علی ہے، فنا نہیں ہے، بقا وفا پکاری وفا علی ہے، وفا علی ہے، وفا علی ہے، فقط سلونی علی کا دعویٰ، دکھاؤ کوئی علی کے جیسا، فقط سلونی علی کا دعویٰ، دکھاؤ کوئی علی کے جیسا، جو موت پر موت بن کے ٹوٹا، جو موت بن جو موت پر موت بن کے ٹوٹا،
लक़ब अली किसको लापता का, जो मौत पर मौत बन के टूटा, लक़ब मिला किसको लापता का। हर एक तारीख में है ढूंढा, हर एक तारीख में है ढूंढा, कोई नहीं है, कोई नहीं था। दिखाओ कोई अली के जैसा, अली के जैसा, अली के जैसा। पहले जो गुफ्तगू हो रही थी कि फ़ज़ाइल अली को हम मज़ीद खोल खोल कर बयान करें, और अगर अशार के सूरत में जिस तरह से खान साहब ने बयान किया, और इसमें जो चीज़ मैं अख़ज़ कर पाया कि अली अपनी ज़ात में और अपने कमालात में मुनफरिद हैं। मतलब जिस तरह से फरमाया कि दिखाओ कोई अली जैसा, तो ना ज़माना हज़रत पहले कभी दिखा सका ना दिखा सकेगा। हमें तो यही वारत ईमान भी हज़रत यही है। बहुत आला हज़रत, बहुत खूब। किबला गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से बात हो रही थी, अहमद साहब ने भी कहा कि फ़ज़ाइल अली बहुत सारे हैं और चाहते ये हैं कि दर्जा बदर्जा बताते जाएं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी परवरिश की तो उन पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते थे, उन पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हज़रत अली पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोची, तो सौंपी उनको, तो चाहते हैं कि उस पर भी रोशनी डालें कि हज़रत अली को ही क्यों मुंतखब किया गया, हज़रत अली का ही इतना एतमाद हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करना, उनके ऊपर एतबार करना, उनको हर काम अपना सौंपना, क्या वजह थी इसकी? क्या वालिहाना मोहब्बत ही थी सिर्फ, या वाकई समझते थे इतना ही ज़िम्मेदार? पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ आयत कुरानी है कि मा यंतिक़ अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। ये पैगम्बर अपने हवा और नफ्स से गुफ्तगू नहीं करता, ये तब बोलता है कि जब वही खुदा नाजिल होती है। और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फ़ी अज़्म व मन अरादा अन यंजुरा इला नूहन फ़ी हज़्म व मन अरादा अन यंजुरा इला इब्राहीम फ़ी हिल्म व मन अरादा अन यंजुरा इला मूसा फ़ी हैबते वमन अरादा अन यंजुरा इला ईसा फ़ी ज़ुहदे फ़लयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। जो चाहता है कि आदम को उसके इल्म में देखे, जो चाहता है कि जो नूह को उसके अज़्म में देखे, जो चाहता है कि जो मूसा को उसकी हैबत में देखे, जो चाहता है कि हज़रत ईसा के उसके ज़ुहद में देखे, तो वो अली इब्न अबी तालिब की तरफ देखे। यानी अम्बिया के ज़ुहद व हिल्म व हैबत व आज़्म सब के सब अमीरुल मोमिनीन के अंदर जमा हो गए थे। तो पैगम्बर से एक और भी हदीस है कि जब पैगम्बर गए हैं, और ये ख़तीब ख़ारज़मी नक़ल करते हैं, जामिउल वसीत में भी है, जामिउस सग़ीर में भी है, उलमाए अहले सुन्नत ने मुतअद्दिद इसको नक़ल किया है कि पैगम्बर जब वापस आए सफ़र मेराज से तो अपने असहाब के अंदर बैठे हुए थे, तो फरमाया कि जब मैं वापस आ रहा था तो उस वक़्त खुदा ताला ने 3 कलिमात मुझे हदिया किए। उनमें से पहला कलिमा यह था कि अली सय्यदुल मुस्लिमीन, अली मुसलमानों का सरदार है, अली इमामुल मुत्तकीन, अली मुत्तकियों का इमाम है, अली क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, अली वो जिनकी पेशानियाँ इबादत से रोशन हो चुकी हैं उनके कायद हैं। और मुस्लिमीन जो भी मुसलमानों के नाम, जो भी मुस्लिम है और इस इस्लाम के दायरे के अंदर है, अली उसका सरदार है। अल्लाह। और जो भी मुत्तकीन में से, जो भी तकवा की मंजिल के ऊपर है, और तो मुत्तकी कौन है? खूबसूरत अहादीस आपने जो बयान की, मैं चाहूँगा हमारे किबला शहीदी साहब भी साथ में, हम इंटरेक्शन रहे, एक साथ साथ बात करते हैं। किबला सवाल बड़ा इनका खूब था कि क्यों मौला अली ही क्यों, जब किसी बड़ी जिम्मेदारी की बात आती थी, तो अगर हिजरत की शब जो है वो अगर बिस्तर पर लेटना हो, लातो मनात को अगर तोड़ना हो, या फिर किसी भी जंग में अगर सिपा सालारी करनी हो, तो फिर इंतखाब अली ही क्यों? मैं चाहूँगा ज़रा इस अहमियत को जाकर। नजफी साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, और मैं मुखल हुआ आपकी गुफ्तगू में, उसके लिए बहुत मादरत। उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊँ जी। देखिए, इस पर गौर कीजिएगा कि अल्लाह हकीम है,
بے شک اور حکیم کا کام یہ ہے کہ ہر چیز سے اس کی ظرفیت اور اس کی صلاحیت کے مطابق کام لے. بے شک لوہے سے لوہے والا کام اور سونے سے سونے والا کام. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا مقام اور مرتبہ ہے ہی ایسا, اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس سانچے میں کوئی اور ڈھل نہیں سکتا. اللہ وہ سانچہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کے لیے ہے, ماشاءاللہ اور اس کی ابتدا خانہ کعبہ سے ہوتی ہے. آپ دیکھیے خانہ کعبہ کون سی جگہ ہے؟ پاکیزگی کی سب جگہ, سے پاک, عبودیت کی جگہ, بے شک. بندگی کی جگہ, بے شک. طہارت روح کی جگہ, شرک سے پاک کرنے کی جگہ, شرک کے مقابلے میں توحید کا پرچم اٹھانے کی جگہ, بے شک. مرکز توحید, محور توحید, بے شک. یہ خانہ کعبہ ہے. اس خانہ کعبہ میں جب علی کی والدہ آتی ہیں علی کو اپنے شکم مبارک میں لے کر, تو اس وقت خانہ کعبہ سے ہم کلام ہو کر جب یہ بی بی حضرت فاطمہ بنت اسد پکارتی ہیں کہ بار الہ, میں کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی, آج بھی تیری بارگاہ میں آئی ہوں کہ میں اپنے کوکھ سے اس بچے کو تیری بارگاہ میں زمین پر رکھوں. اللہ تو در کعبہ شق ہونے کے بعد, دو حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد دروازہ کھلتا ہے. اللہ سوال یہ ہے کہ کیا بنی نوع آدم کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ پہلے کبھی ہوا ہے؟ کیا بعد میں کبھی ہوا ہے؟ میں تمام اہل اسلام کو بھی اور تمام انسانوں کو بھی دعوت دیتا ہوں, سوچئے اس بات پر کہ کیا آپ اپنی پیدائش کا انتخاب خود کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے. نہ آپ اپنی ولادت کا انتخاب کر سکتے ہیں, نہ آپ اپنی ماں کا انتخاب کر سکتے ہیں, نہ آپ اپنے باپ کا انتخاب کر سکتے ہیں, نہ آپ اپنی ولادت گاہ کا انتخاب کر سکتے ہیں, نہ آپ اپنی قتل گاہ کا انتخاب کر سکتے ہیں, اور نہ ہی آپ اپنے قتل کے موقع اور تاریخ اور ٹائم کا انتخاب کر سکتے ہیں. یہ چیزیں صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تبارک و تعالی اس خانہ کعبہ کی حرمت کے اور تقدس کے حفاظت کا ذمہ دار ہے, اور اس کے لیے آپ کو متعدد روایات ملیں گی. لیکن وہی اللہ اس خانہ کعبہ میں علی کی ولادت کا سارا سامان مہیا کر دیتا ہے. حضرت مقصود کیا تھا؟ جی جی, جبکہ حضرت مریم کا واقعہ دیکھیں, حضرت بالکل عیسیٰ بالکل اول العزم پیغمبر ہیں, اول العزم پیغمبر, صاحب کتاب پیغمبر ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے فالوورز مسلمانوں سے زیادہ ہیں, آج بھی مسلمانوں سے زیادہ ہیں. ایک ایسے اول العزم پیغمبر کی ولادت کے موقع پر اس ماں کو, حضرت مریم کو, جس کو اللہ نے محراب عبادت میں مسجد میں پالا ہے, بے شک, اور ایک عرصے تک وہ بھی طاہرہ ہے, معصومہ ہے, اس خاتون کی خواہش اللہ کی طرف سے مدد کی صورت میں سامنے آئی ہے. جیسے ہی ان کے ذہن میں کوئی طلب پیدا ہوئی, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور طلب پوری کر دی, غذائیں بہشت سے. لیکن جب حضرت عیسیٰ جیسے اعلیٰ ترین منصب نبوت اور رسالت پر فائز ہستی کی ولادت کا وقت آیا, تو عیسیٰ حضرت مریم کو حکم ہوا کہ یہ زچہ خانہ نہیں ہے, مسجد کو چھوڑ دو, باہر نکل جاؤ. اللہ اول العزم نبی. اللہ کیا یہ اتفاق ہے یا ارادہ اور مشیت الہی ہے؟ اللہ اگر یہ اتفاق ہے تو اس سے بڑھ کر اللہ کا انکار کوئی نہیں ہو سکتا. بالکل, آپ کی بات بہت خوبصورت جاری. علامہ صاحب بہت ہی معذرت کے ساتھ, ہمیں بہت دیر سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بہت ہی خوبصورت بات. چاہیں گے اس پر مزید ابھی کچھ اضافہ ہونا باقی ہے, آگے اس پر مزید بھی بات کریں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا اور کیوں یہ سلسلہ ہوا, اس پر روشنی ڈالیں گے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دونوں ہی حضرات حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. نور رمضان میں ایک بار پھر حاضر ہو گئے جناب. گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا, لیکن ساتھ ساتھ افطار کی تیاری بھی کرنی ہے. تو تلو کے کچن میں چلتے ہیں اس وقت اور دیکھتے ہیں کہ تلو کے کچن میں آج ہمارے لیے افطار میں کیا بن رہا ہے. This segment is brought to you by Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem for all of Pakistani people, and today from the Talo Kitchen we have a special recipe from Chef Mandi Jabir Khan from Pilates Hotel, Chef Zain also. We need to say Eid Mubarak, Ramadan Kareem for Ali and Ramsha also. Today we start our special recipe, cheese roll from Hot Meza Kitchen. We have a special cheese. Here's akawi and halloumi cheese mixer. Is very important, very good cheese, homemade cheese coming from Lebanon. And somebody like to mix it with the chopped parsley and filling with this special wrap cheese roll patty. Roll patty and Pakistani language is manda patty.
Okay. This one is also this leaf is also roll putty. Okay. Explain him, Mr. Chef Zain, about the special cheese, اس میں آپ کو please. بتا دیتا ہوں میں. اس میں اکاوا چیز ہے ہمارے پاس, حلومی چیز ہے, اور ساتھ ہم ایگ یوگ لیں گے, اور ساتھ اس میں کلونجی ہمارے پاس جو سی بلیک سیڈز کلونجی ہے, اور ساتھ ہم پارسلے جس میں ایڈ کر کے یہ ہم اس کو رول بنائیں گے. Okay, this one also kalawanji. This is very important. His name Habbat al-Baraka. He is during Quran. He say Habbat al-Baraka is very good for health, and during Ramadan, his Baraka is very good. I start to filling the cheese roll. This during Ramadan we have a lot of variety in Filatis Hotel. We have a kubba bowl, kubba, all the variety of kubba basaniya, kubba bowl, and we have halloumi cheese, grilled halloumi cheese. And this actually should be standard size. You see the professional situation for wrapping. This standard size. In 180 degrees. Very important to control the heat of the oil. اور اس میں آپ نے زیادہ تر دیکھنا ہے کہ کہیں پہ یہ زیادہ برن نہ ہو جائے, اوور ہیٹ نہ ہو, جس کی وجہ سے یہ بعض بات اوور ہیٹ کی وجہ سے بھی جو سے رول جو سے وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں. لہٰذا آپ نے ٹمپریچر جو ہے اس کا وہ نارملی رکھنا ہے 180 تک. You need almost 5 minutes fried in the hot oil, 180 degrees. Ramadan Khair Mubarak for all the Pakistani people. I think so need also almost 1/2 minute to finish. Mr. Zain is finished. Please, you remove it now. And you put in the strainer there. There. One by one, you remove it. Remove this one, please. Very good. It's golden brown color. Golden brown color. Yeah, exactly. Yes. Be safe from the oil. Be safe because also his. Yes, please. You can give me this. Now we need to strain it from the oil at least mostly half minute. Our food more hygienic and more safe. This is our recipe today. Special cheese roll from Akkao cheese and halloumi cheese. And we say in Arabic, Sahtain Afi from the Talo cuisine, Chef Jaber Lebanese. I am coming especially from Filatis Hotel. We have a special juices actually to need to mix together. We have apricot, we have pomegranate juice, we have lemon, we have also pineapple. We start to make our sunrise juice with the 7-Up product. We put inside the glass a little bit bommy juice, and we put a little bit of apricot juice, and 7-Up should be, very important, fresh 7-Up, and is very good product during Ramadan. Is fresh and spring to enjoy your Ramadan. And sunrise, why his name sunrise? Because the color actually when the sun is going during 7 o'clock in iftari time is coming, it's same this color exactly, and we top it with little apricot in the top. You can see this amazing juice you can enjoy from 7-Up product. You can see also this one, got it in Filatis Hotel. It's very nice juice and spring juice. You can enjoy this recipe from our kitchen, Talo Kitchen, Filatis Hotel in Lebanese kitchen. ایک دفعہ پھر حاضر ہیں ناظرین رمضان کی ٹرانسمیشن میں، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ یوم علی کے سلسلے میں آج کی ہم نے نشست منعقد کی. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں آج کے دن کو یاد کیا جا رہا ہے
حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو یاد کیا جا رہا ہے، ان کے مقام کو آج بیان کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں آج جگہ جگہ مجالس بھی برپا ہیں، نوحہ کناں بھی ہیں لوگ، اور اپنے اپنے طریقے سے ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اور ہم نے بھی کوشش کی کہ یہاں جو محفل ہم نے سجائی ہے وہاں پر جو ہے وہ اسی حوالے سے بات چیت ہو، اسی حوالے سے گفتگو ہو، منقبت کا سلسلہ بھی رہا۔ یہاں پر ہمارے جو ہمنوا ہیں آصف علی سندو صاحب اور ان کے ہمنوا موجود ہیں جو کہ آج سلام پیش کرنے والے ہیں، تو یقیناً ہم گزارش کرتے ہیں ان سے آج سلام پیش کرنے کو۔ قوالی جو ہے اس سلسلے کو ہم نے منقطع کیا، اور آصف بھائی نے خود یہ جو ہے وہ چوز کیا کہ آج سلام جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، منقبت پڑھی جائے گی مولا کی شان میں۔ تو جی زمن بری با مدینہ، زمن بری با مدینہ، صبا سلام علیہ، 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 چنا کے میبری، چنا کے میبری، اہل وفا سلام علیہ، چنا کے میبری، اہل وفا سلام علیہ، چنا کے میبری، اہل وفا سلام علیہ، رساں رساں بدر روضہ رسول کریم، رساں رساں بدر روضہ رسول کریم، رساں رساں بدر روضہ رسول کریم، رساں بدر روضہ رسول کریم، بسد تذر روز من، بسد تذر روز من، بے نوا سلام علیہ، بسد تذر روز من، بے نوا سلام علیہ، تمہیں چمن کی ہوائیں سلام کہتی ہے، تمہیں چمن کی ہوائیں سلام کہتی ہے، یہ مست مست گھٹائیں، یہ مست مست گھٹائیں سلام کہتی ہے، یہ مست مست گھٹائیں سلام کہتی ہیں، وہ جن کو تو نے کبھی آج تک سنا ہی نہیں، وہ جن کو تو نے کبھی آج تک سنا ہی نہیں، وہ جن کو تو نے کبھی آج تک سنا ہی نہیں، وہ نامراد سزائیں، وہ نامراد سزائیں سلام کہتی ہیں، وہ نامراد سزائیں سلام کہتی ہیں، ز خستہ عاجز و مسکین و ناتواں بھی، ز خستہ عاجز و مسکین
के खस्ता आजिज़ व मिस्कीन व नातवा जामी रसा बहज़रत रसा बहज़रत ए खुदा सलाम अलैह रसा बहज़रत ए खुदा सलाम अलैह ज़ेमन बरी बमदीना सबा सलाम माशाअल्लाह, खूबसूरत कलाम। और अगर मैं गलत नहीं तो ये मौलाना जामी का जो है खूबसूरत कलाम था, और हर दौर में इसकी एक अपनी तासीर रही है, और ख़ास तौर पर जब आप और आपके हमनवा जो है इस कलाम को पढ़ते हैं। हुज़ूर, हम अभी उलमा हज़रात से पहले यही बात हो रही थी कि आज की जो तारीख़ है उसने न सिर्फ दीन को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, आलम इंसानियत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें हमने ये देखा कि जो एक मुहाफ़िज़ दीन का जो है मौला अली की शक्ल में, जो कि दीन को मैसर था, अभी भी है, हमारा ये ईमान है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जो है आप पर्दा फरमा गए। अब मैं पूछता हूँ प्रोड्यूसर साहब से, क्या हमारे पास अभी ब्रेक हमें जी 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 दम हम दम अली अली 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 शाह शरीयत अली शाह शरीयत अली शाह शरीयत अली पीरे तरीक़त अली शाह शरीयत अली पीरे तरीक़त अली आहे पीरे तरीक़त अली पीरे तरीक़त अली पीरे तरीक़त अली 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 पीरे तरीक़त अली पीरे तरीक़त अली पीरे तरीक़त अली शाह शरीयत अली पीरे तरीक़त अली शाह शरीयत अली पीरे तरीक़त अली हक़ बा अली हक़ीक़त हक़ बा अली हक़ीक़त दम हम दम अली अली 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 नुक्ताए माए बिस्मिल्लाह सिर्रे सराय ला इलाहा नुक्ताए माए बिस्मिल्लाह सिर्रे सराय ला सिरसे सराय अली सिरसे सराय अली अली सिरसे सराय अली अली सिरसे सराय अली अली सिरसे सराय नुक्ताए माए बिस्मिल्लाह सिरसे सराय नुक्ताए माए बिस्मिल्लाह सिरसे सराय अव्वले नक्शे बल कलम अव्वले नक्शे बल कलम दम हम दम अली अली 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 दम हम दम अली अली
دم محمدم علی علی دم محمدم علی علی بادائے حب مرتضی ساقی من بدے مرا بادائے حب مرتضی ساقی من بدے مرا آہ ساقی من بدے مرا آہ ساقی من بدے علی علی ساقی من بدے علی علی ساقی من بدے مرا ساقی من مولا علی ساقی من بدے مرا ساقی من بدے مرا بادائے حب مرتضی ساقی من بدے مرا چشمے آب کوثر چشمہ آب کوثر دم محمدم علی علی 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 شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا وطا الا علی لا سیف الا ذوالفقار دم محمدم علی علی دم محمدم علی علی دم محمدم علی علی دم محمدم علی علی یہ سوچنا بھی عبث ہے کہاں کہاں ہے علی جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی جہاں جہاں حقیقت وہاں وہاں ہے علی ادھر ہے ذات محمد ادھر صفات خدا انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی دم محمدم علی علی دم محمدم علی علی دم محمدم علی علی دم محمدم علی علی ساری جنت میں خدائی ازلی لکھا ہے ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے دم محمدم علی علی دم محمدم علی علی دم محمدم علی علی دم محمدم علی علی دم محمدم علی دم محمدم علی علی دم محمدم علی علی دم محمدم خیبر میں ہے یہ دن کہ جرار آیا اور افواج محمد کا علمدار آیا کافر ہوا کفر اور کافر فی النار میدان میں جب حیدر قرار آیا دم محمدم علی علی دم محمدم علی علی دم محمدم علی 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 دم محمدم علی علی ماشاءاللہ آصف ولی سنتو صاحب آپ کا یہ رنگ جو ہم نے دیکھا ہے آج پہلی دفعہ اور لطف آ گیا اور اس خوبصورت کلام کو اس طرح اس رنگ میں پیش کرنا
بہت عمدہ حضرت، بہت عمدہ. ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن یہ وہ کوشش ہے ہماری، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقے سے. بے شک بے شک بے شک. اجر بھی انشاءاللہ وہی دیں گے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ. کیا بات ہے حضرت. اب آخری لمحات میں چاہوں گا کہ ہم گفتگو کو سمیٹیں، اور یہ آج کا ہم یوم علی ہم نے اس کو منایا جس طرح سے جہاں جہاں جس ملک کا جو کلچر ہے اس کے مطابق، جس کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق. کیا پیغام ہم دینا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو اس سلسلے میں؟ چونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے جی تو اس لیے میں ایک حدیث بیان کروں گا. جی جی. وہ اس حوالے سے کہ چونکہ ابھی انہوں نے ذکر علی کیا ہے، ماشاءاللہ، تو ذکر علی پر شیعہ، سنی، اہل البیت اور صحابہ سب کا اتفاق ہے کہ ذکر علی عبادت ہے. حضرت ام المومنین عائشہ سے یہ حدیث جو ہے منقول ہے، سیاستہ میں ہے، مختلف جگہوں میں ہے، کہ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق علی کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو تعجب سے پوچھا کہ بابا کیا بات ہے، آج آپ کو خلاف معمول میں دیکھ رہی ہوں کہ علی کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا رہے آپ. اللہ. تو فرمایا کہ بیٹی کل میں نے مسجد نبوی میں رسول کریم کی زبان مبارک سے اس وقت سنا جب علی مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ لوگوں سے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اب عبادت کی جب بات آتی ہے نا تو وہاں پر بہت ہی نازک مرحلہ ہے شرک اور عبادت کے درمیان، لیکن اللہ نے اور اللہ کے رسول نے علی کے چہرے کو دیکھنے کو عبادت قرار دیا. اب جب یہ بیان فرمایا تو بیٹی نے حضرت ام المومنین عائشہ نے پھر پوچھا کہ کیا اس کے بعد بھی کچھ ہوا؟ کہا ہاں. ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو مدینہ میں نہیں رہتے، ہم تو باہر رہتے ہیں، تو اس عبادت سے صرف مدینے والے مستفید ہوں گے اور ہم محروم ہوں گے. تو فرمایا نہیں، جہاں پر تم رہتے ہو وہاں پر ذکر کیا کرو علی کا. ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. ناقل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. اور اس روایت کو نقل کس نے کیا؟ ان سے حضرت ام المومنین عائشہ نے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے بعد پھر پوچھا اس کے بعد بھی کچھ ہوا؟ کہا ہاں. ایک صحابی اٹھ کھڑا ہوا، بڑا بابصیرت صحابی تھا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آج بھی آپ کے ارد گرد مؤمن بھی ہیں اور منافق بھی ہیں. جو منافق ہیں وہ علی سے بغض رکھتے ہیں، جو مؤمن ہیں وہ علی سے محبت رکھتے ہیں، اور اس دوران میں آپ نے ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل علی کی محبت کو قرار دیا ہے. اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جس محفل میں علی کا ذکر ہو دیکھ لو کس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، سمجھ لو علی کا مؤمن ہے اور اللہ کا مومن ہے. جس کے چہرے پہ بگاڑ آتی ہے سمجھ لو وہ اندر سے منافق ہے، بظاہر مسلمان ہو. تو اب جب آج آپ کی موجودگی میں ایسا ہے تو کل اگر کوئی ایسا وقت آئے جب علی کے ذکر سے لوگوں کو تکلیف ہو اور لوگوں پر گراں گزرے تو تب اگر علی کا ذکر ہم نہ کر سکیں تو تب کیا کریں؟ تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ حب علی عبادت، اس وقت علی سے محبت کو دل میں بسائے رکھو، یہ بھی عبادت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل کے حوالے سے اگر ہم یہی پیغام عالم اسلام کو دے پائیں کہ علی کے جمال کی زیارت، علی کے قبر کی زیارت، علی کا ذکر کرنا اور علی کی محبت کو دل میں بسانا آج کے اس گھٹن زدہ ماحول میں نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ پیغام سب تک پہنچے تو میرا خیال ہے ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا. اختصار سے ذرا بیان کیجیے گا، وقت بالکل ختم. میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سب نے نقل کیا ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، اور ایک اور حدیث ہے علی مع الحق والحق مع علی. یعنی یہ ایک دائرہ ارد گرد قرآن کے لگا دیا ہے کہ درمیان میں اول بھی علی، آخر بھی علی، اور درمیان میں ہے قرآن. یہ قطر کامل ہے جو علی نے کا قرآن کے ارد گرد ہے. جس نے بھی قرآن کا علم حاصل کرنا ہے وہ باب مدینۃ العلم سے ہی گزر کے آئے گا، تبھی اس کو پاک، کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو سوائے پاک اور پاکیزہ لوگوں کے کوئی مس نہیں کر سکتا. بس میں اتنا بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ کی مصروفیات بھی تھیں، آپ نے وقت نکالا. آپ کا آصف بھائی بہت بہت شکریہ. ناظرین جاتے جاتے ہم یہی کہیں گے کہ آج یوم علی اگر ہم نے منایا ہے تو بہت ضروری تھا، اور ہم نے کوشش کی کہ پہلے مقام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سمجھا جائے کہ وہ ہے کیا. یہ خیر جو سمجھ آ جائے وہ علی کیسا، لیکن ہماری یہ کوشش جو ہے ہمیشہ جاری رہے گی. ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اس پر ہم بات کرتے رہیں. دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.